الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آصف نثار غیاثی یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے۔ سال گزشتہ کے بعد جب سال رواں شروع ہوا تھا تو توقعات بہت زیادہ وابستہ تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ اب سال رواں بھی خاتمے کے قریب ہے اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے آج ڈی جی ایس پی آر کی طرح جو پریس بریفنگ ہوئی تھی، تھوڑے سے اس کے چند نقطے میں آپ کو سنوا دوں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ ان کے مطابق 2024 میں دہشت گردوں اور ان کے صورتکاروں کے خلاف کل 59,775 کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ یہ گویا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام کارروائیوں میں فتنہ الخوارج یعنی کالہ دم تحریک طالبان کے 925 دہشت گرد مارے گئے اور انہی آپریشنز میں 73 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی مارے گئے، جن کے نام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں: میاں سید، عارف قریشی عرف استاد، محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران، فدا الرحمن عرف لال، علی رحمان عرف طلحہ سواتی اور ابو یحییٰ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ان کی بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے دوران 383 آپ بہادر آفیسرز اور جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود dہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت کام تیزی سے جاری ہے۔ قبائلی اضلاع میں 72% علاقے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستمبر 2023 سے اب تک 8,15,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان نے کچھ دن پہلے ہی افغانستان کے اندر کارروائی کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو مارا ہے۔ اس حوالے سے اب دونوں ریاستوں کے درمیان، دونوں حکومتوں کے درمیان کافی تلخی اور کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے تو اب باقاعدہ دھمکیاں دی جانے لگی ہیں۔ افغانستان کے موجودہ حکومت کے ایک اہم رہنما ملا خیر اللہ خیر خواہ نے جو اس کی جو ٹویٹ سامنے آئی ہے، جو اس نے ایکس پہ پوسٹ کی ہے، اس میں تو اس نے کھل کے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہم روس کو اور نیٹو کو اور اگر امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ بلکہ اس صاحب نے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم کارروائی کرنا چاہیں تو گلی گلی کوچے کوچے خون سے بھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ جو افغان مہاجر یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو جب ہم کال دیں گے تو وہ اٹھیں گے اور پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو پتہ نہیں خیر اللہ خیر خواہ جو ہیں وہ کس کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ وہ تو کم از کم مجھے ان افغان مہاجرین کے خیر خواہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر یہ لب و لہجہ اگر اس کو سنجیدہ لیا جائے تو پھر تو ہر افغان مشکوک ٹھہرے گا اور ہر افغان پہ شک کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ریاست پاکستان اور یہاں کے عوام، یہاں کے عام لوگ مجبور ہو جائیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے۔ پاکستان اگر غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین میں سے ایک سال کے اندر 8 لاکھ سے زیادہ کو نکال سکتا ہے نرمی کے ساتھ، تو پھر سختی کے ساتھ، تو پھر ان لوگوں کا نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کا بہت ہی برا اثر ہوگا دونوں ممالک کے تعلقات پہ۔ اسی طرح جو ان کے دوسرے رہنما ہیں وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جواب دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان تو بار بار ان سے یہی کہتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تم لوگوں نے اپنے ہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ہاں مقیم ہیں مہمان بن کے، وہ ہمارے ہاں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ چند روز پہلے جب ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کر کے 16 ہماری فورسز کے جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، تو تب افغان حکمرانوں کو موت آ رہی تھی، موت پڑ رہی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے کچھ ایک بیان بھی دے دیتے۔ اس وقت سب کی زبانیں خاموش تھیں، اس وقت کوئی بیان نہیں آیا، اس واقعے کی کسی نے مذمت نہیں کی۔ جب بمباری ہوئی ہے اس میں یقیناً کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہوگا جو افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس بمباری کی اتنا سیخ پا کیوں ہوا جا رہا ہے؟ آپ ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو گوشے ہیں، جو گھونسلے ہیں، جو مورچے وہ ختم کریں نا۔ افغان حکمرانوں کو اس حوالے سے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کشیدگی، دھمکیاں، دباؤ، دھونس کارروائیاں کسی ملک کے حق میں نہیں ہے۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانوں کو بھی اور پاکستان کو بھی اپنے اپنے ہاں کے انتہا پسندوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔
ریاست پاکستان سے بھی یہ گلہ افغانوں کا بجا ہے کہ ایک طرف آپ کا نمائندہ آ کے کابل میں مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ بمباری کر رہے ہیں۔ کم از کم اس نمائندے کی دورے کی جو گرد ہے اس کو تو بیٹھنے دیا جاتا۔ یہ بھی ہمارے ہاں کچھ عجیب پالیسی ہے کہ ایک رات پہلے آپ بندے کو بھیجتے ہیں مذاکرات کے لیے اور اگلی رات اس بندے کی کوئی کارروائی سنے بغیر، کوئی اس سے رپورٹ لیے بغیر آپ کارروائی کر دیتے ہیں، اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ریاستی اداروں کے ذمے واجب ہے۔ لیکن بہرحال یہ امر طے ہے کہ اگر یہ کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو تعلقات بھی متاثر ہوں گے اور تجارت بھی متاثر ہوگی اور بہت تعمیر و ترقی کا نقصان ہوگا۔ دونوں طرف کے حکمرانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، ذہن نشین کرنی چاہیے کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں، اور افغان حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان جو بار بار جن تحفظات کا اظہار کر رہا ہے ان لوگوں کو پاکستان کی طرح سے کافی دور لے جا کے کہیں بسا دیا جائے۔ اس سلسلے میں چین کی کچھ کوششیں جاری تھیں، دیکھتے ہیں اس میں کتنی ابھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک سال رواں کی بات ہے تو جس طرح کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، یقیناً سیکیورٹی فورسز ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہیں، اندرونی محاذ پہ بھی سرگرم ہے، بیرونی محاذ پہ بھی سرگرم ہے، اور کچھ لوگ ان کو سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، لیکن اس سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ریکارڈ کارروائیاں ہیں۔ روزمرہ کی تعداد کی بنیاد پر 170 کارروائیاں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی ریاست بھی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتی۔ فورسز کے مورال کو ہائی رہنا چاہیے۔ ہمارے فورسز جو ہیں یقین مانیے کہ ان کا معیار یا ان کا استعداد کار، ان کی صلاحیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جو ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے سیاسی اکابرین ہیں اور خود جو ہماری فورسز کے سربراہان ہیں، وہ مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ فورسز کو اس سیاست کے بکھیڑوں سے، سیاست کی جھنجھٹ سے جتنا بھی دور رکھیں اتنا ہی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی، فورسز کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، دفاع کے لیے بھی۔ لیکن ہم پھر بھی اپنی فورسز کو اتنی کامیاب کارروائیوں پہ ضرور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو اس وطن عزیز کے لیے خوشحالی، امن، ترقی کا گہوارہ بنا کے دکھائے۔ خدا حافظ۔